پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ خدا رسول کی قسم، علی مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی عظمت کی قسم، کسی نے نہیں لکھا، کسی ہندو عیسائی نے نہیں لکھا کہ کربلا سے کوئی بچہ بھاگ گیا۔ خدا کی قسم سب نے لکھا ہے کربلا سے بچوں کے بھی سر آئے تھے۔ جب پوچھا کوفے میں تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ کہا ہم نے نہیں مارا، یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے، ایک ایک بچہ پوری فوج سے لڑتا تھا۔ میرے جملے پہنچ رہا؟ میں مصائب پہ نہیں، عزیزان گرامی یہ عظمت ہے آل محمد علیہ السلام کی۔ میدان کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے۔ جناب قاسم 13 برس کے تھے، ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ 12 برس کے تھے، 11.5 برس کے، ایک بچہ بھی میدان کربلا سے بھاگا نہیں۔ بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، کسی بیوی نے نہیں کہا میں بیعت کر لیتی ہوں مجھے مدینے جانے دیں۔ یہ ہے آل محمد۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جانتا ہوں میں نے سخت ترین جملوں میں مجلس پڑھی اور آپ نے بہترین انداز سے سنی، میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کے قبول فرمایا۔ یہ عظمت ہے محمد و آل محمد کی۔ مولا فرما رہے ہیں اِنَّ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ۔ اس آخری جملے پہ چند جملے پڑھوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ خلافت کریں اور لوگوں سے بیعت لیں۔ ولید و مروان نے دوبارہ سن لیا مدینے میں، مولا نے فرما دیا ہم بیعت نہیں کریں گے، سب نے سن لیا۔ سب شیعہ سنی مورخین نے لکھا حسین ابن علی نے مجمع عام میں کہا ہم بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جنگ کیوں ہوئی کربلا کی؟ کیونکہ مولا حسین نے بیعت نہیں کی۔ معاملہ کیا تھا کہ اگر حسین اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نہ دے تو حسین کا سر اتار دو۔ مولا نے کہا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ سارے مجمع کی توجہ ہو بھائی، خواجہ اجمیری نے بھی یہی لکھا تھا نا، خواجہ معین الدین چشتی شیعہ عالم نہیں تھے، توجہ، خواجہ معین الدین چشتی شیعہ نہیں تھے۔ ابھی بھی اجمیر شریف میں بھئی آپ کے ساتھ بھی تو سرزمین ہے راجستھان، یہاں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے اجمیر شریف کا، توجہ بھئی اولیاء کی تو سرزمین تھی، آدھی ادھر چلی گئی آدھی ادھر آ گئے، پہنچ رہے ہیں لوگ۔ سندھ کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، بڑے بڑے پیر یہیں پہ ہے، اسی سرزمین پہ اہل بیت کے ماننے والوں نے بنیاد رکھی آل محمد کی محبت کی۔ کچھ حصہ وہاں چلا گیا، یہی زبان بولی جاتی ہے، مجمع ہے نا، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو اسی اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا حسین جانتے تھے یہ ہاتھ صرف میرا ہاتھ نہیں، یہ ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ میرے بابا میری ماں کا ہاتھ ہے، یہ میرے بھائی حسن کا۔ مولا جانتے تھے یہ ہاتھ اگر العیاذ باللہ کسی ملعون کی بیعت کے لیے گیا تو قیامت تک کوئی کلمہ گو نہ ہوگا، کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑے گا، حقا کے بنا لا الہ لا الہ اس حسین۔ خواجہ اجمیری کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی وہ کہتے ہیں اگر آپ لا الہ الا اللہ کی بھی بنیادوں میں دیکھو گے نا، بنیاد سمجھتے ہیں نہیں رکھی جاتی ہے، دیوار بنانے کے لیے پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ خواجہ کہتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ کی بھی بنیادوں میں دیکھو گے تو حسین ملے گا۔ خدا کی قسم کوئی لا الہ الا اللہ بھی نہ پڑھتا اگر حسین بیعت کر لیتے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا اگر مولا حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے۔ لوگ کہتے ہیں جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا، وہ حجت اللہ تھے، وہ ولی اللہ تھے، وہ امام منصوص من اللہ تھے، نواسہ رسول تھے، جب انہوں نے ہی یزید کی بیعت کر لی تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ آج ساری دنیا اللہ کو مان رہی ہے حسین کے صدقے میں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کی تو بات ہی نہ آتی، میں پیچھے تک کلمہ پیش کر رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی علی ولی اللہ نہ پڑھتا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں شاید محمد رسول اللہ نہ پڑھتے لوگ کہ نواسے نے بیعت، نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ بھی نہ پڑھتا۔ بھئی اللہ کا سب سے برگزیدہ حسین تھا اپنے زمانے میں، جب حسین نے ہی یزید کے سامنے گھٹنے ٹیک لیے تو ہم کیوں مانے؟ عزیزان گرامی مولا جانتے تھے مجھے توحید کو منوانا ہے، میں نے اللہ کو منوانا ہے، میں نے رسول اللہ کو منوانا ہے، میں نے علی مرتضیٰ کو اگر میں ہاتھ دے دوں
یزید کے ہاتھ میں تو اللہ کو کون مانے گا؟ مولا حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ میں اذان کے لیے صرف 1 منٹ کا بریک